نعتیں، منقبتیں، اچھی گفتگو اور شاندار نظامت سماعت فرما رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں جب عموماً لوگ سو جاتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں، آپ اپنے بستروں پر آرام نہ کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ صاحب جلسہ، بانی جلسہ، اراکین جلسہ کو میں پھر ایک بار دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو حضور کی غلامی میں زندگی اور ان کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ میں بغیر کسی لمحہ تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم مجھے حق کہنے، آپ کو، ہمیں سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ آپ میرے طرز تکلم سے اور میں آپ کی سماعتوں سے بخوبی واقف ہوں، لہذا چند کام کی قیمتی ضروری باتیں میں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں گا اور اس یقین کے ساتھ رکھوں گا کہ آپ صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ جتنی بھی دیر میں گفتگو کروں گا اس کو سن کے جب جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی معلومات اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب ضرور محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اجازت ہے تو شروع کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے بولے مدینے مائک اچھا بول رہا ہے آپ کا لیکن یہ شروع میں بولا تھا تھوڑی سی واپس مل کے پڑھے ہیں اچھا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ سچی بات ہے نا ہلکا سا ایکو دے کے ہلکی سی واپس سچی بات ہے کہ نہیں جو دنیا میں نہیں ملتا آپ کے ہمارے آقا کے مدینے میں ملتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں کرم فرما ہیں جناب شاعر اسلام حنیف اختر احساس صاحب قبلہ بڑے باخلاق ہیں، اللہ پاک ان کے اخلاق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظم صاحب کا تو جواب بھی کیا ہے، جب یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے الفاظ ان کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا انتخاب کیجئے، میرا انتخاب کیجئے۔ وہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی نظامت الحمدللہ
کم عمر میں اتنی شائستگی اور اتنی سلیقے اور لیاقت سے نظامت کرنے کا فن الحمدللہ اللہ پاک نے نوازا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، مزید قوت گویائی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ سچی بات ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سچی بات ہے تو محبتوں کا اظہار کریں۔ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ علامہ مولانا عبدالماجد صاحب سے اللہ اجازت دیں گے تو ایک شعر اور سناؤں۔ اچھے عالموں کا علاقے میں ہونا یہ بھی اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ الحمدللہ آپ نے جماعت اہل سنت کے ہیرے کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے آپریٹر صاحب اچھا مائک ہے آپ کا، لیکن اس کی جو کئی آوازیں ہیں اس کو سنگل کیجیے، سنگل آواز کیجیے۔ ہاں یہ نعت شریف پڑھتے ہیں ان کے لیے ٹھیک رہتا ہے، ہاں بس سنگل کر دیجیے اور واپسی کر دیجیے ہلکے سے۔ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہرے مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہرے مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم بہت سینسیبل، بہت سنجیدگی سے باتیں سنیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم وچار کریں، تاکہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں، ہم اپنی پرائیویٹ نشستوں، پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے ہیں، دنیا داری کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اور آگے بڑھ کے ہنسنے ہنسانے کی بات کرتا ہے تو کسی جوکر کو بلاتا ہے، کسی ہنسی کی بات کرنے والے کو بلاتا ہے۔ لوگ پرائیویٹ مجلسوں میں، چائے کے ہوٹلوں پہ، جگہ جگہ روڈ کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، آقا نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ۔ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت ہیں، جو پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے
رحمت کل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا ادھین کیا، کیا آپ نے ان کے شب و روز کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اے لوگوں، جب آپ آقا کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا ہنستے کم تھے، روتے زیادہ تھے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی قرآن میں کلیئر یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اے حبیب کہو اپنے غلاموں سے، کہو اپنا نام لینے والوں سے کہ یہ ہنسا کم کیا کریں، رویا زیادہ کیا کریں، آنسو زیادہ بہایا کریں۔ قرآن نازل ہوا ہے ہمیں آپ کو ایک کمپلیٹ مسلمان بنانے کے لیے، کمپلیٹ انسان بنانے کے لیے۔ کیا کہا گیا؟ ترقی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، پوری دنیا کی کامیابی تمہارے قدموں کا آ کر کے بوسہ لے لیں، اگر یہ چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسو، اس لیے کہ من ضحِكَ ضُحِكَ، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، جو لوگوں کی مذاق بناتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے لیے ہنسنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اے لوگوں، قرآن نازل ہوا تھا ہمیں آپ کو ایک کمپلیٹ انسان بنانے کے لیے، لیکن ہم نے اس قرآن سے عبرت کے ناخن نہیں لیے، ہم نے اس قرآن سے زندگی گزارنے کا نیم اور طریقہ نہیں سیکھا۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو آقا کا حال کیا ہے؟ مکہ کی زمین ہے، آنسو بہا رہے ہیں مصطفیٰ، مدینہ کی زمین ہے، آنسو بہا رہے ہیں مصطفیٰ، دن کا اجالا ہے، روتے ہیں مصطفیٰ، رات کی تاریکی آتی ہے، آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ، حجرہ عائشہ میں روتے ہیں مصطفیٰ، مسجد نبوی میں روتے ہیں مصطفیٰ، دن کے اجالے میں روتے ہیں مصطفیٰ، رات کی تاریکی میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، حجرہ عائشہ میں روتے ہیں مصطفیٰ، اور میری تمہاری گناہگار امت کی زیادہ یاد ستاتی ہے، پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے میں اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنے آنسو بہاتے ہیں، جس زمین پہ سجدہ کیا ہے وہ زمین بھی مصطفیٰ کے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے۔ میرے آقا آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زبان حال سے کہتے چلے جا رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ مصطفیٰ نے اے لوگوں پل پل آنسو بہائے ہیں، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، میرے لیے، گناہگار امت کے لیے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی جب شان کریمی کو پڑھتے ہیں، وہ بھی بریلی کی دھرتی سے مچل کر کے پکارتے ہیں اللہ کیا جہنم تیری درد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی بلال رضوی صاحب قبلہ بلاسپوری، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے لوگوں، میرے آقا نے ہجرت سے پہلے آنسو بہائے، ہجرت کے بعد آنسو بہائے۔ میرے آقا خلوتوں میں روئے، جلوتوں میں روئے، صحابہ کے بیچ میں روئے میرے آقا، مسجد نبوی میں روئے میرے آقا۔ اس لیے میرے آقا نے آنسو بہائے تاکہ دنیا میں میرے غلام سمجھ جائیں رب تبارک و تعالیٰ کو رونے والیاں بڑی پسند ہے۔ سنو سنو اے لوگوں، اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ آج اے لوگوں تقریباً 900 سال سے لمبا وقت گزرنے والا ہے، 900 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا کہ غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن 900 سال کے بعد بھی ان کے نام کی محفل سجا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے غوث اعظم اگرچہ گزر گئے لیکن ان کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ اے لوگ بات کیا ہے، آج 50 سال 100 سال کے بعد ایک انسان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کسی سے جو آج سے 100 سال پہلے آپ کے ہمارے سماج کے بیچ میں رہتا تھا، کسی سے پوچھیں فلاں کا نام یہ تھا، فلاں قبرستان میں اس کی قبر تھی، ذرا بتاؤ اس کی قبر کا نشان کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں پیارے بھائیو اس قبر کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، لیکن پتہ نہیں چل پائے گا قبر کا نشان کہاں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ غوث اعظم تو ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے، پھر غوث اعظم
کو ہندوستان کس نے پہنچا دیا ہے؟ جہاں جہاں آج پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے، جہاں جہاں قرآن کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں مصطفیٰ کے دیوانے پائے جاتے ہیں، وہاں وہاں غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس بات کی وجہ سے غوث اعظم پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے؟ جس سماج، جس معاشرے، جس ملک، جس دھرتی، جس زمین میں 50 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں ایک انسان کا نام، وہاں غوث اعظم 900 سال کے بعد بھی دلوں کی دھڑکن بن کر کے دھڑک رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے لیے جیتا ہے مٹ جاتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے وہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو جیتا ہے رب کے لیے، جو مرتا ہے رب کے لیے، جو مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنی جان جان آفری کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری یاد میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یہ تو چلا جائے گا لیکن جب تک دنیا رہے گی اس کا ذکر باقی رہے گا۔ اے لوگوں، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں غوث اعظم کا نام مٹا دے، غوث اعظم کی محفلوں کو ختم کر دے، غوث اعظم کے جلسوں کو ختم کر دے، لیکن سنو شاعر محبت نے کیا کہا ہے؟ شاعر محبت عرض کرتے ہیں، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان مدار پاک، فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان اولیاء اکرام، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تحسین ملت، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلی حضرت مفتی بلال احمد صاحب بلاسپوری۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یعنی جو اپنے لیے جیے گا اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جو رب کے لیے جیے گا، جو مصطفیٰ کی سنتوں کی احیاء کو زندہ کرنے کے لیے جیے گا، وہ تو چلا جائے گا لیکن اس کا ذکر باقی رہے گا۔ اب غوث اعظم کی زندگی کا چیپٹر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم بات بہت کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اے لوگوں ہمیں آج اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم واقعی غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ سنو پیارے بھائیو، غوث اعظم کا کردار کیا ہے؟ غوث اعظم کا کردار یہ ہے کہ پوری زندگی گزار دی ہے آپ نے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ بول کر کے آلودہ نہیں کیا ہے۔ کیا فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا آپ نے سنا نہیں؟ بے شمار بار آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے زمانے میں ماں نے جو آپ کی 40 سونے کے سکے آپ کی باسکٹ میں سل دیے تھے، چوروں کے سامنے کہہ دیا تھا آپ نے یہ میری ماں نے مجھے دیے ہیں۔ اے لوگوں، چور نے یہی تو کہا تھا، اتنی بھاری بھرکم رقم آپ نے ہمارے سامنے ظاہر کر دی ہے، اگر آپ ہم سے جھوٹ کہہ دیتے ہم کبھی آپ کی تلاشی نہیں لیتے، آپ اگر جھوٹ بولتے تھے تو ہم کبھی آپ کو ستاتے نہیں، تکلیف نہیں دیتے، لیکن اے شہزادے ذرا یہ تو بتاؤ بچپن کے عالم میں کہ تم نے اتنی بھاری بھرکم رقم، یعنی اے لوگوں 40 اشرفیاں 40 سونے کی سکے بڑی بھاری رقم ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غوث اعظم نے یہی تو ارشاد فرمایا جب ڈاکو نے پوچھا تھا کہاں ہیں وہ 40 اشرفیاں جن کی تم بات کرتے ہو، اے لوگوں اپنا دامن اوپر اٹھا کر کے دکھا دیا تھا کہ دیکھو یہ میری صدری میں سلی ہے میری ماں نے، تو یہی تو کہا تھا چور نے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے ان کو چھپایا نہیں، وجہ کیا ہے تم نے جھوٹ نہیں بولا؟ تو غوث اعظم کا کردار، غوث اعظم کا تیور بول رہا تھا، میری ماں نے مجھے یہ تربیت کی ہے، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، زندگی میں موڑ کیسا بھی آ جائے، زندگی میں حالات کیسے بھی ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی یہ کہہ کر کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں غوث اعظم کا کردار
کردار یہ ہے ایک انسان جو ان کی بات کرتا ہے کہ میں غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک انسان جو ان کا نعرہ لگاتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور وہ پل پل جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا وہ کہے میں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دامن کا مطلب آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایک دامن ہے جو بغداد سے لٹک رہا ہے اور آپ اس دامن کو پکڑ کر کے کہے میں اس دامن کو نہیں چھوڑوں گا؟ ارے نہیں نہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اس کا مطلب یہ ہے جو طریقہ غوث اعظم کا ہے وہ طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اے لوگوں، ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث اعظم نے پوری زندگی اپنے عمل اپنے کریکٹر سے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ تمہیں سچائی کا دامن تھام کر کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم سے محبت کر رہا ہے، ان کے نام کی محفل سجا رہا ہے، غوث اعظم کے نام کی گیارہویں کر رہا ہے، لیکن اے لوگوں اس کے کردار میں غوثیت نظر نہیں آتی، اس کی سیرت میں غوثیت کا رنگ نظر نہیں آتا، تو یہ صرف کھوکھلا نعرہ ہے، یہ صرف دکھاوا ہے جو انسان کرنا چاہ رہا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے غوث اعظم سے محبت کرنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ وقت ہی ایسا چل رہا ہے جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہماری تجارت فروغ نہیں کرے گی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہماری دکان آگے نہیں بڑھے گی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل غلط بات ہے پیارے بھائیو، یہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ انسان گناہ کے جھوٹ انسان کو گناہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک انسان نے جھوٹ بولا، اپنی زبان کو جھوٹ بول کر کے داغدار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ گناہ کے قریب ہو گیا۔ ایک انسان جب گناہ کے قریب ہوتا ہے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سنو جب اس کو کذاب لکھ دیا گیا، سنو جب اس کو جھوٹا لکھ دیا گیا تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ اب قرآن کی ایک آیت سن لیجئے، میرا آپ کا رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ بول کر کے سودا فروخت کرتے ہیں، جو جھوٹ بول بول کے تجارت کرتے ہیں، جو جھوٹ بول بول کے اپنی زندگی کے ایام کو گزارتے ہیں، میرا قرآن اعلان کر رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ کو اپنا پیشہ بناتے ہیں، جو جھوٹ کو اپنا شیوا بناتے ہیں، جو جھوٹ کو اپنی عادت بناتے ہیں۔ یعنی اے لوگوں، ایک انسان جو کہے میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں تو سب سے پہلے جھوٹ سے ناتا توڑنا پڑے گا، تب اس کو یہ بات زیبا دے گی وہ کہے گی میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ آگے کرنا چاہ رہا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے غوث اعظم کا کردار پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ صرف ہم گیارہویں کا موقع آتا ہے ہم نے ان کے نام کی بریانی کھا لی، بس اسی پر اکتفا کر لیا، لیکن بریانی کھانے کا نام غوثیت نہیں ہے، بریانی کھانے کا نام غوث اعظم سے محبت نہیں ہے، بلکہ سنو پیارے بھائیو، یہی غوث اعظم ہے۔ ان کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، ان کی زندگی کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی مرید بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، ایک بار نہیں بلکہ فرماتے 40 سال میں نے مسلسل اپنے شیخ کامل پیر کامل کو دیکھا ہے، کیا کہ میرے پیر ہیں، جب رات کا وقت آتا ہے، رات کا سناٹا، رات کی تاریکی آتی ہے، پوری دنیا آرام کرتی ہے، پوری دنیا کے لوگ سوتے ہیں، لیکن میرے شیخ وضو بنا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 40 سال مسلسل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ کیا آپ کے مرید نے بیان کیا ہے؟ میرے پیر کی عادت یہ ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پیر ایسا ہونا چاہیے جب پوری دنیا سو جائے تو وہ رات کو اللہ کے سامنے جھک کر کے سجدہ کرے، جب پوری دنیا آرام کر رہی ہو وہ
قرآن کی تلاوت کرے۔ پیر کا مطلب یہ ہے اپنے مرید کا رشتہ اللہ سے جوڑنے والا۔ پیر کا مطلب یہ ہے ایک گناہگار کو توبہ کی توفیق بخشنے والا۔ پیر کا مطلب یہ ہے ایک انسان جب تک کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے وہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، سنتوں سے دور ہو، اماموں سے دور ہو، لیکن وہ جیسے ہی ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو داڑھی سجوا دی جائے، اگر وہ بے نمازی ہو تو پیر کی صحبت سے وہ نمازی بن جائے، اگر وہ حرام کھانے والا ہو پیر کی صحبت سے، پیر کی نظر سے وہ حلال اختیار کرنے والا بن جائے۔ یہ پیر کی پہچان ہے، یعنی ایک بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑ دینا۔ یہ پیر کی پہچان ہے، ایک بھٹکے ہوئے انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط کر دینا۔ یہ پیر کی پہچان نہیں ہے کہ گروہ بنا دے، یہ پیر کی شناخت نہیں ہے کہ علاقے میں تفرقہ پھیلا دے، یہ پیر کی پہچان نہیں ہے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا دشمن بنا دے، یہ پیر کی پہچان نہیں ہے ایک سلسلے والے کو دوسرے سلسلے والے کے خلاف کھڑا کر دے۔ پیر کی پہچان یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ بھٹکا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ انتشار اور انقلاب کا شکار ہے، وہ اپنی تربیت سے ان کو بھائی بھائی بنا دے۔ یہ پیر کی پہچان ہے، پیر کی شناخت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے جب ایک انسان پیر کا انتخاب کرتا ہے تو پیر کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ پیر نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ پیر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ پیر شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا، ہم کو یہ اصول دیا گیا تھا، ہم کو یہ بتایا گیا تھا، یہ طریقہ سکھایا گیا تھا، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا تو کسی ایرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، بلکہ پیر بنانے سے پہلے دیکھنا یہ میرا پیر مصطفیٰ کی سنتوں کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے کہ نہیں ہے، میرا پیر مصطفیٰ کی سنتوں کا چلتا پھرتا آئینہ دار ہے کہ نہیں ہے، میرا پیر قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں ہے، میرا پیر نمازی ہے کہ نہیں ہے، میرا پیر کہیں ایسا تو نہیں کہ عورتوں کے سامنے بے پردہ بٹھا کر ان کے سامنے بے پردہ بٹھا کر کے ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے، میرا پیر ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی پیر ہونا چاہیے ایسا کہ جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کیا کہا تھا علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ علامہ غزالی نے ارشاد فرمایا کسی ایسے کی صحبت اختیار نہ کرنا جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، کسی ایسے کی صحبت اختیار نہ کرنا، ایسے کی صحبت اختیار نہ کرنا جو تجھے نمازوں سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، بلکہ ایسے کی صحبت اختیار کرنا جب تو اس کو دیکھے تو تجھ کو خدا یاد آ جائے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کے مرید، میں اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پیر کامل کو دیکھ رہا ہوں، جب رات کی تاریکی آتی ہے میرا پیر بستر پہ آرام نہیں کرتا ہے، بلکہ میرے پیر کی شان یہ ہے وضو بنا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری رات کھڑا رہتا ہے، یہ پیر کی پہچان ہوتی ہے۔ اب سنیے پیارے بھائیو، پیر وہ ہوتا ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا، پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظروں میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام مریدوں کو برابر سمجھتا ہے، اس کی نظر میں دولت مند، اس کی نظر میں ایک جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا، اس کی نظر میں فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا، ان میں کوئی تفریق کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا، یہ پیر کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے غوث اعظم کے بارے میں؟ چونکہ اے لوگوں آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ہی سماج میں، ہمارے ہی معاشرے میں لوگ اپنے پیروں کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرا پیر اچھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تیرے پیر سے میرا پیر اچھا ہے۔ میں ایک بات آپ سے یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، پیروں کے نام پہ لڑائی جھگڑے بند کر دیجئے، اس لیے کہ ماحول تمہارے سامنے ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہی تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه
المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. مطلب یہ ہے حدیث کا جو لمبی حدیث پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے. کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے, مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ مومن کسی کی حقارت نہیں کرتا ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے وہ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے وَلَا يَخْذُلُهُ, جب اس کا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے شانے سے شانہ ملا کر کے, اور کہتا ہے میرے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, المسلم اخو المسلم, میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. پہچان یہ ہے, مومن کی شناخت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑے. لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ مومن کی شناخت اور پہچان مصطفیٰ نے جو بتائی ہے وہ پہچان کیا ہے؟ ایک لفظ میں سن لیجئے, جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب چاہے اس کا علاقہ کچھ بھی ہو, اس کی زبان کچھ بھی ہو, اے لوگوں وہ کسی بھی کلچر کا رہنے والا ہو, لیکن جیسے ہی اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ تیرا بھائی بن گیا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میرے تمہارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے, یہ مومن کی شناخت ہے. ذرا محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ کے سنائیں, اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنگل کریں آواز, اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سنیے بات آئی ہے نا, ایک اللہ والے کی پہچان کیا ہوتی ہے, ایک پیر کی شناخت کیا ہوتی ہے. کیونکہ پیران پیر روشن ضمیر پیروں کے پیر ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی کتاب حیات میں نے پڑھا ہے میرے شیخ پیروں کے پیر غوث اعظم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. گھر سے اے لوگوں قدم باہر نکال دیے ہیں, لیکن پیدل نکلے ہیں اے لوگوں, ساتھ میں حواریین ہیں, ساتھی ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. چلتے چلتے اے لوگوں شبانہ روز جب ہو گئے چلتے چلتے خیال آیا چلو آرام کرتے ہیں. لیکن آرام کہاں کریں گے؟ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں بے شمار آپ کے مرید ہیں, بڑے بڑے رئیس بھی ہیں, امیر کبیر لوگ بھی ہیں. لیکن خیال کیا آتا ہے چلو آرام ہی کرنا ہے. آج ہم جیسے لوگ اچھے گھر کا انتخاب کرتے, اچھی بلڈنگ کا انتخاب کرتے, لیکن قربان جاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. غوث اعظم نے جو انتخاب کیا ہے, غوث اعظم کی جو نظر انتخاب ہے, اے لوگوں گاؤں کا سب سے کم درجے کا مرید, گاؤں کا سب سے حقیر مرید, گاؤں کا سب سے غریب مرید, آپ اس کے گھر کا انتخاب کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے مرید ہیں آپ کے, امیر مرید ہیں آپ کے لوگوں, لیکن آپ آرام کرنے کے لیے سلیکشن کر رہے ہیں تو غریب گھر کے مرید کا انتخاب کر رہے ہیں. لوگوں کو خبر ہو گئی پیر آئے ہوئے ہیں, پیروں کے پیر غوث اعظم آئے ہوئے ہیں. اب چونکہ آج بھی رواج ہے پیارے بھائیوں, آج بھی اگر کوئی اپنے پیر سے ملاقات کرتا ہے تو اس خیال کرتا ہے چونکہ یہ میرے پیر ہیں, میں نذرانہ دے دوں, تحفے و تحائف دے دوں, ہدایہ پیش کر دوں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی مریدوں کا سیلاب آنے لگا. جس کو پتا چلتا ہے کہ غوث اعظم تشریف لائے ہوئے ہیں, غوث اعظم سے ملاقات کے لیے نکل جاتا ہے. اور اتنے تحفے ملے ہیں غوث اعظم کو, کتابوں میں لکھا ہے اس غریب مرید کا گھر تحفوں سے بھر جاتا ہے. لیکن غوث اعظم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہنا چاہیے, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آج ہم ہوتے آپ ہوتے سفر جو ہم نے شروع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقوف کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ مال بہت اکٹھا ہو گیا, پہلے اس کی بلٹی کرائی جاتی, پھر اپنے علاقے میں اس کو پارسل کرا دیا جاتا چونکہ یہ میرا مال ہے. لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی شان پر, یہی تو کہا جاتا ہے پیروں کے پیر ہیں غوث اعظم, دستگیر ہیں غوث اعظم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات آرام کیا, جیسے ہی صبح ہوئی ہے دوبارہ سفر شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس مال کا کیا کرتے ہیں, اس مال کا کیا ہوتا ہے؟ اے لوگوں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس مرید سے, یہ تیرا ہی مال ہے, اس مال کا میں تجھ کو مالک بناتا ہوں. میرے شیخ نکل جاتے ہیں. اے لوگوں کتابوں کے اندر لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جب اس مرید کے گھر تشریف لے گئے تھے، جب آپ کے قدم اس مرید کے گھر پہ پڑے تھے، اس وقت اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ علاقے کا سب سے غریب تھا، لیکن جب غوث اعظم جا رہے ہیں وہ نظر محبت نظر کرم ڈالی ہے، اب علاقے کا سب سے امیر مرید بن گیا ہے۔ یہی تو ایک پیر کامل کی پہچان ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں قدم رکھ دے، اس کے قدم رکھنے سے بیماریاں ہوں تو بیماریوں کو اللہ صحت میں بدل دے۔ اگر ایک انسان غریب اور کنگال ہے، پیر کامل کے قدم کی برکت یہ ہوتی ہے، اگر وہ قدم رکھ دے اس کے قدم کی برکت سے نحوست دور ہو جائے، بے برکتی دور ہو جائے، مولا کی رحمت وہ جھوم کر کے برسے، سارا گھر برکتوں سے بھر جائے۔ یہ پیر کامل کی پہچان ہوتی ہے، یہ پیر کامل کی پہچان نہیں ہے۔ اے لوگوں، ایک واقعہ اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ضمن جب بات آئی ہے، بزرگوں نے اس کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید آیا اور آنے کے بعد کہا، حضور میرے لیے آپ دعا کریں کہ مجھ کو اللہ رب العزت قرض جو میرے اوپر ہو گیا ہے کچھ ایسے اسباب بنا دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ اور قرض کتنا تھا؟ تقریباً 200 روپیہ آپ مان لیجئے اس دور کے اعتبار سے۔ جیسے ہی اے لوگوں اس نے کہا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ کیا دعا کیا کر دیں؟ دعا یہ کہ اللہ پاک کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ میرا قرض اتر جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ مرید یہ کہہ کر کے جانے لگا تو وہ اس نے 10 روپیہ نذرانے میں پیش کر دیا۔ اے لوگوں، 10 روپیہ نذرانے میں پیش کر کے وہ واپس ہونے لگا۔ ڈاکٹر اقبال وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے 10 روپیہ نذرانے میں پیش کیا ہے اور وہ جانے لگا ہے تو وہ مسکرانے لگے۔ کہا یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا تو یہ 200 روپے کا قرض دار تھا، لیکن اب جب جا رہا ہے تو یہ 210 روپے کا قرض دار بن کے جا رہا ہے۔ لیکن اے لوگوں، پیروں کے پیر غوث اعظم کی شان تو دیکھو، جب قدم رکھا ہے تو سب سے غریب ہے، لیکن جب تشریف لے جا رہے ہیں علاقے کا سب سے امیر ترین مرید بن گیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ یہ بات کہہ کر کے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اے لوگوں، غوث اعظم کا کردار یہ بھی سمجھنا پڑے گا، مال کی بالکل محبت نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر سچے پیر کی تلاش ہو آپ کو تو سچا پیر وہی ہوگا جس کی نظر آپ کی جیب پہ نہیں آپ کے دل پر ہوگی۔ سمجھ لو جس کی نظر آپ کے دل پر ہے وہ سچا پیر ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، چاہے اس کا سلسلہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کا ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ کا ہو، چاہے وہ سلسلہ رضویہ کا ہو، یعنی سلسلہ کوئی بھی ہو اس کا، سارے سلسلے کیونکہ وہ مل جاتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے۔ اس لیے سلسلوں کی بات کرنا، یہ سلسلوں کے پیچھے لڑ جانا، جھگڑ جانا، یہ کسی سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے۔ سمجھدار انسان کا کام یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے وہ دیکھ لے کہ اس کا طریقہ غوث اعظم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا پیر بڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ پیر غوث اعظم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے غوث اعظم کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے کہ سارے پیروں کے پیر ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سارے پیروں کے پیر کا طریقہ کیا ہے؟ سارے پیروں کے پیر کا نیم کیا ہے؟ ان کا اصول کیا ہے؟ اب میں ان کی زندگی کی کتاب حیات کے ورق الٹ الٹ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ ان کے مرید نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے پوری رات گزر جاتی ہے لیکن میرے شیخ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی غوث اعظم کا عمل یہ ہے، ان کو قرآن سے محبت ہے۔ اب جو ان کا نعرہ لگاتا ہے اس کو بھی قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، اس کو بھی قرآن کی لمحہ لمحہ تلاوت کرنی پڑے گی۔ کیسی تلاوت، کیسی تلاوت، کیسا ذوق، کیسا شوق ہے قرآن کی تلاوت کا، آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک ایسے گزارے اپنی زندگی کے، عشاء کے بعد کھڑا ہوتا قرآن کی تلاوت میں شروع کر دیتا، عشاء کے بعد کھڑے ہو کر کے غوث تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، ادھر غوث اعظم کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک رات میں ایک قرآن مکمل کرنے والے شخص کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کم سے کم پوری رات میں ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک پارہ رات کو پڑھ لیں اور کہے غوث جو طریقہ آپ کا تھا وہ طریقہ اب اس غلام کا بھی ہے، خدا کی قسم اگر اس طریقے پر عمل کر لیا میرے غوث کا
میرا غوث کا فیضان ایسے برسے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں میرے غوث اعظم نظر کرم ڈال دیں گے تو بیڑا بدل جائے گا. یعنی اے لوگوں یہ شان اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند چیپٹر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جلدی سے سن لیجئے, وہی میں نے آپ سے ذکر کیا. بہت سارے جلسے ہم نے سن لیے ہیں, بہت سارے جلسے ہم سنتے ہیں, لیکن کوئی جلسہ ہماری زندگی میں ریولیشن اور انقلاب نہیں لا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے جلسے سنے ہیں عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنے ہیں. ہم جلسوں میں جاتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے جاتے ہیں. آج سے پہلے کا کوئی جلسہ آپ کی زندگی میں انقلاب لایا ہو نہ لایا ہو, لیکن آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اس ارادے کے ساتھ بیٹھیے کہ آج غوث اعظم کے طریقہ کار کے مطابق, ان کی زندگی کے نیم کے مطابق جو بھی باتیں ہمیں بتائی جائیں گی ہم اس پر عمل کریں گے. خدا کی قسم میرا ایقان میرا وجدان کہتا ہے آج سے پہلے کا کوئی جلسہ انقلاب لایا ہو نہ لایا ہو, لیکن آج کے بعد اگر آپ نے اس نیت سے اس جلسے کو سن لیا, اگلی دن کا جو سورج نکلے گا آپ کی زندگی میں ضرور انقلاب لے کے آئے گا. سنو یہ غوث اعظم 40 سال عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں, ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. 40 سال پوری رات لگاتار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں, ہم بڑی کمائی کرتے ہیں لیکن ہماری کمائی میں بڑی برکت نہیں ہوتی ہے. ہم کماتے تو بہت ہے لیکن کہاں سے کمایا کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت محنت کرتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتا ہے, اور پھر لوگ جمع کرنے کے لیے تعویذ لیتے ہیں. جمع کرنے کے لیے برکت ہو جائے تو اپنے گھروں میں نیبو لٹکاتے ہیں, اپنے گھروں میں پیاز لٹکاتے ہیں, اپنے گھروں میں ہری مرچ لٹکاتے ہیں. کیوں؟ شاید میرے کمائی کو نظر لگ گئی ہے تو یہ نیبو لٹکاؤں گا تو میری کمائی میں برکت ہو جائے گی. میں ہری مرچ لٹکا دوں گا میری کمائی میں برکت ہو جائے گی. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہری مرچ وہ لٹکائے جس کے پاس قرآن نہ ہو, نیبو وہ لٹکائے جس کے پاس قرآن نہ ہو. جس کے پاس قرآن کی دولت موجود ہے اس کو کسی نیبو کسی ہری مرچ کسی لونگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے. وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, رب کی رحمت جھوم کر کے برسنے لگے گی, اس کی زندگی میں بھی برکت ہو جائے گی, اس کی کمائی میں بھی برکت ہو جائے گی. کیسی رحمت کیسی برکت. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مچل کے کہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہے سبحان اللہ. ایک صحابی ہے مصطفیٰ کے, نام ہے ان کا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ صحابی مصطفیٰ کے تو قرآن سے تو محبت ہوگی ہی ہوگی, بڑی قرآن سے محبت کرتے ہیں. آیا ہے حدیث شریف کے اندر وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے, اور قرآن کے اندر ایک سورت ہے, اس سورت کا نام ہے سورہ کہف, اور اس سورت کے تعلق سے لکھا ہے حدیث شریف میں جو اس سورت کو ہر جمعہ پڑھ لے گا یعنی سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا, اگلے جمعہ تک وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا, یعنی وہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جائے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. اور فرمایا گیا کہ جو ہر جمعہ کو قرآن کی اس سورت کی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, جب دجال کا فتنہ ہوگا دنیا کے دوسرے لوگ تو اس کے فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس سورت کی تلاوت کر لے گا سورہ کہف کی, مولا تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. یہی سورت ہے سورہ کہف, اور اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ, جنہوں نے مصطفیٰ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہو. ان کی تلاوت کا انداز کتنا اچھا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آج بھی کوئی قرآن کی اچھی تلاوت کرتے تو دل جھوم جاتا ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں, فجر کی نماز میں الحمد سنتے ہیں, مغرب کی نماز میں سنتے ہیں, عشاء کی نماز میں سنتے ہیں, جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں, لیکن اے لوگوں ذرا بتاؤ کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جو آپ سے آ کر کے کہہ دے یار روزانہ میں سورہ فاتحہ سنتا ہوں مجھ کو مزہ نہیں آتا. نہیں کہہ سکتا. دنیا کے بڑے بڑے نغمے, دنیا کے بڑے بڑے گانے نغمے ترانے ہیں, ایک دو مہینہ 4-6 مہینہ چلتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو سننا نہیں چاہتا. لیکن ذرا قرآن کی شان تو دیکھو پیارے بھائیو, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن کبھی کوئی اس بات کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ یہ قرآن مجھ کو اچھا معلوم نہیں ہوتا, بلکہ شان تو یہ ہے کہ اگر
کوئی اچھا پڑھنے والا سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کرتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں تاثیر ہی وہی رکھی ہے. اب یہی قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت حسین، لیکن تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف کی. قرآن کی تلاوت اس انداز میں کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم کر کے برس رہی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان کے قریب میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے قریب میں ان کا بچہ ایک کونے میں آرام کر رہا تھا. اچانک قرآن کی تلاوت سنتے سنتے ان کے قریب میں جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا ہے، وہ شوخی کرنے لگا ہے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آئیے ہمارے شاعر صاحب آ گئے ماشاءاللہ. ابھی آپ ان کی زبان سے اچھے کلام سماعت کریں گے. بس جلدی سے سنیے، چند باتیں میں اور ذکر کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہی حضرت اسید کیا کر رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. ذرا زور سے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. بڑا دل نشی انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، دل سوزی کے ساتھ، دل جمیلی کے ساتھ قرآن کی سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. پاس میں گھوڑا بندھا ہے. اے لوگوں، وہ قرآن کی آواز سن کے شوخی کرنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، بدکنے لگتا ہے. حضرت حسین سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو، یہ زیادہ شوخی کرے میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے، قرآن کی تلاوت کو روک دیتے ہیں. اے لوگوں، اس کی تھوڑی دیر کے بعد جب گھوڑا شانت ہو جاتا ہے پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی دوبارہ قرآن پڑھا گھوڑا پھر شوخی کرنے لگتا ہے، پھر قرآن کو روکتے تھے. تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اب پھر قرآن پڑھا ہے، پھر گھوڑا شوخی کرنے لگا ہے. قریب میں آپ کا بچہ بھی آرام کر رہا ہے. اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو کوئی گزن، میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، قرآن کی تلاوت کو انہوں نے روک دیا. بہت غور سے میری بات سنیے پیارے بھائیو. یعنی جب قرآن پڑھ رہے ہیں گھوڑا بھی کود رہا ہے، اور جیسے ہی قرآن روک رہے ہیں وہ شانت ہو جا رہا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں آنے والوں سنو قرآن میں تاثیر کتنی ہے، قرآن میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو جلدان میں بند کر کے رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے قرآن کو بند کیا اور اس کو بند کر کے میری نظر اچانک جب آسمان پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک روشنی کا سلسلہ ہے جو میرے گھر تک جاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے لوگوں، ایک روشنی ہے جو آسمان سے میرے گھر تک جاری تھی، لیکن اب چونکہ میں نے قرآن کو رکھ دیا ہے تو وہ روشنی جانے لگی ہے. حیرت زدہ رہ گئے، آخر یہ روشنی ہے کیا؟ سمجھ نہیں پائے. اے لوگوں، صحابہ جب کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے مصطفیٰ سے دریافت کرتے تھے، مصطفیٰ سے پوچھا کرتے تھے. وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہیں حل ہو نہ ہو لیکن اس دربار میں ضرور حل ہو جائے گا. اس سوال کا جواب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ضرور ملے گا، کیونکہ ہر سوال کا جواب مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے. صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے، اگلا دن نکلتا ہے. یہی مصطفیٰ کے صحابی ہے حضرت اسید مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رات اس طرح سے میں قرآن پڑھ رہا تھا، بات یہ ہوئی. وہ تمام باتیں ذکر کر دیتے ہیں. اے لوگوں، وہ میرے آقا کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور میرے آقا سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے اسید قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. لیکن جیسے ہی ان کی بات پوری ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ تو بتاتے وہ روشنی کیا تھی؟ مصطفیٰ یہ تو ارشاد فرمائے وہ تھا کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے شاندار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تمہیں دل نشیں انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ تمہاری قرآن کی تلاوت کی آواز سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے. سبحان اللہ. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، قرآن کی تلاوت کو موقوف نہیں کرتے، صبح ہو جاتی وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتے، لوگ ان کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اور ایک روایت کا مفہوم ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ سکینہ تھا
اور मुस्तफा फरमाते हैं वो रब की रहमत थी जो तुम्हारे घर में बरस रही थी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं प्यारे भाइयों? आप अगर आप चाहते हो कि घर में बरकत हो जाए तो घर में कुरान पढ़ना पड़ेगा। आज लेकिन अफसोस के साथ ये बात कही जाती है, हमें बड़ी बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमें बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से लेकिन हम अपने बच्चे को मदरसे में कुरान पढ़ने नहीं भेजेंगे। आपके जस्ट पीछे मदरसा है। हमें बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से लेकिन हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। हम मोहब्बत होते हमें गौसे आजम से नहीं भाई, कैसी मोहब्बत है? गौसे आजम का किरदार तो ये है, गौसे आजम से किसी ने पूछ लिया हुजूर कब पता चला आपको कि आप अल्लाह के वली है? इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में जब मैं मदरसा पढ़ने जाया करता था। लफ्ज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? गौसे आजम ये नहीं फरमा रहे कि जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, नहीं, बल्कि इरशाद फरमाते हैं जब मैं बचपन में मदरसा पढ़ने जाया करता था तो मैं गैबी आवाज सुना करता था। और वो गैबी आवाज क्या होती थी? जगह दो जगह दो जगह दो, अल्लाह का वली गुजर रहा है। फरमाते हैं कि जैसे ही मैं मदरसे में दाखिल होता, मदरसे में एक गैबी आवाज गूंजती और उस आवाज को सब सुनते। वो आवाज क्या होती थी? वो आवाज होती थी इफ्सहू ली वलियल्लाह, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ गया है, जगह खाली कर दो, यहाँ होते आदम बैठे है। लोगों ये गौसे आजम है, बचपन का जमाना है लेकिन मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये मदरसा 21वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की देर नहीं है। ये मदरसा तो उस वक्त भी मौजूद था जब मेरे गौसे आजम का दौरे हयात था। यानी ऐ लोगों ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी का इंपॉर्टेंस हिस्सा है, ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। इस मदरसे से तुम्हारी बका है, इस मदरसे से तुम्हारी आन बान शान जिंदा है। ऐ लोगों ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, दुनिया के दूसरे लोग समझते हैं इसलिए इन मदरसों को टारगेट करने की बात करते हैं। उनको मालूम है अगर इनके सीने से इश्क रसूल की दौलत छीनना है तो हमें उन इदारों को बंद करना पड़ेगा जहां इश्क रसूल का जाम पिलाया जाता है। इश्क रसूल का जाम कहां पिलाया जाता है, इस हकीकत का एतराफ आपको भी करना पड़ेगा। वो कोई और तरह का नहीं है, वो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है जहां इश्क रसूल का जाम पिलाया जाता हो। इश्क रसूल का जहां जाम पिलाया जाता है यही मदरसे तो है। इसीलिए लोगों मेरे गौस फरमाते हैं बचपन का जमाना था, जब बचपन के जमाने में मदरसा जाया करता था तब मैं गैबी आवाज सुना करता था, अल्लाह का वली यहाँ बैठेगा, जगह खाली कर दो। मुझे तभी पता चल गया था कि अल्लाह ने मुझे वली बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? समझ में आनी चाहिए आपकी बात। आप इसका मतलब हरगिज ये मत समझना कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल ना जाएं। बिल्कुल आपके बच्चे हर जगह जाएं, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, मास्टर भी बने, फिलोसोफर भी बने, स्कॉलर भी बने, सब कुछ बन जाए, लेकिन सबसे पहले इश्क रसूल उनकी घुट्टी में पिला दीजिए, सबसे पहले कुरान उनको सिखा दीजिए। क्यों? यही तो कहा है गौसे आजम ने, कुरान से मुझे बड़ी मोहब्बत है। क्यों? मुस्तफा ने भी यही फरमाया है कि जो कुरान का माहिर होगा, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, क़यामत के दिन वो एजाज, वो बुलंदियां उसको मिलेंगी। कुरान के हवाले से एक बात समाप्त कर लीजिए, ये कुरान कितनी अजमतों का निशान है, कुरान से कितनी बुलंदियां, कितनी सरबुलंदियां हासिल होती है। मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज बड़ी करीब होगा, अभी ये बहुत दूर है, अभी इसका पिछला रुख हमारी जानिब है, लेकिन क़यामत के दिन इसका अगला रुख हमारी जानिब होगा। ये अरबों खरबों करोड़ों मील दूर है अभी हमसे, लेकिन क़यामत के दिन ये बहुत करीब होगा। इतना करीब होगा, इतना करीब, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बिल्कुल सर पर आ जाएगा, जमीन तांबे की बना दी जाएगी, गुनाहगार सियाकार इंसान पसीने में गोते खा रहे होंगे। ऐसे वक्त में हर एक नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, हर एक कह रहा होगा मुझे अपनी जान की फिक्र है। सब शफी तलाश कर रहे हैं,
رب تبارک و تعالی رحم کرتے، ہم پر رحم کرتے، چونکہ غضب میں ہے مولا۔ ایسے وقت میں جب انسان گھبرایا ہوا ہے، ایسے وقت میں انسان جب پریشان حال ہے، ایسے وقت میں جب انسان کو کوئی دور دور تک شفیع نظر نہیں آ رہا ہے، اس قرآن پڑھنے والے کی شان کو ملاحظہ کیجئے۔ پہلے حدیث شریف سماعت کر لیجئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر ایک انسان اپنے فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جو قرآن کے قاری ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوں گے، یقال لصاحب القرآن، ایک عام اعلان لگایا جائے گا، ایک عام ندا دی جائے گی، کہاں ہے قرآن پڑھنے والے؟ قرآن پڑھنے والوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، جیسے ہی قرآن پڑھنے والوں کو آواز دی جائے گی اقرا ورتقی، وہ کہیں گے ہاں ہاں مولا ہم حاضر ہیں، وہ حاضر ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اقرا ورتقی، جس طرح سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ میدان محشر ہے، یہاں بھی قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ اقرا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح سے ترتیل کے ساتھ تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، میدان محشر میں بھی قرآن پڑھ۔ ایک قرآن کا قاری، قرآن سے محبت کرنے والا میدان محشر میں بھی شروع ہو جائے گا۔ اے لوگوں، جیسے ہی وہ شروع ہوگا، شروع کہاں سے کرتے ہیں ہم آپ؟ سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی ہے قرآن پڑھنے والے نے، سورہ بقرہ کو پورا پڑھ دیا ہے، سورہ آل عمران اسی طرح سے۔ اے لوگوں، قرآن کی 114 سورتوں کی تلاوت کر دی، لیکن سب سے آخر میں سورہ ناس۔ جیسے ہی قرآن پڑھنے والا پڑھے گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جیسے ہی اس کو پڑھے گا تو معلوم ہے کیا کہا جائے گا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، جہاں تیری آخری آیت ہے، جہاں تیرا قرآن مکمل ہو رہا ہے، وہاں تیری آخری منزل ہے۔ تو نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے، آخرت کی ساری منزلیں بھی پوری ہو گئی ہیں، اگلی منزل جنت ہے جو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی ایک قرآن پڑھنے والے نے کس طرح سے دنیا میں بھی عزتیں حاصل کر لی، اور کس طرح سے میدان محشر کی گرمی سے بچ کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ لیکن اے لوگوں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، ہم اس قرآن کو کب پڑھتے ہیں؟ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں جمعہ کے دن۔ ہم اس قرآن کو کب پڑھتے ہیں؟ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے کسی کے 10ویں، کسی کے 20ویں، کسی کے 40ویں تیمائی، شمائی اور برسی میں۔ اس قرآن کو یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اے لوگوں، تیجا قرآن ہوتا ہے، تیجے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، قرآن کو تیجے میں پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھنا ہی چاہیے۔ 10ویں، 20ویں، 40ویں قرآن پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا ہی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے اس کو مرنے کے بعد پڑھا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے اس کو تیجے 10ویں، 20ویں، 40ویں میں پڑھا جائے۔ میں ایک جملہ آگے بڑھ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم نے اس قرآن سے مرنا سیکھا، کاش تم اس قرآن سے جینا سیکھ جاتے، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ یہ قرآن اس لیے تھا، یہی تو کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوتوا العلم درجات، جس کو علم دیا گیا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا، دنیا میں بھی بلند کر دیتا اس کو۔ یہ قرآن اس لیے ہے، لیکن اے لوگوں، ہم نے اس قرآن کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اے لوگوں ہم کو پھر اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم غوث اعظم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنی ہوگی، تب یہ کہنا جائز ہوگا ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے۔ کیوں غوث اعظم کا کردار بتا رہا ہے، غوث اعظم کا تیور چیخ چیخ کر کے کہہ رہا
ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی، سناٹے کو چیرنے والی اگر کوئی آواز ہوتی تھی غوث اعظم کی زبان سے نکلنے والے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہ غوث اعظم کا کردار ہے، یعنی اے لوگوں نماز کی پابندی ہے غوث اعظم کے یہاں، قرآن سے محبت ہے غوث اعظم کے یہاں۔ اور تیسری بات ذکر کر دوں، اس کے بعد بات کر ختم کر رہا ہوں، قرآن سے محبت غوث اعظم کرتے ہیں، نمازوں سے محبت غوث اعظم کرتے ہیں، لیکن اے لوگوں ہم نماز بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیے جمعہ کے دن تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کا وقت آئے، مغرب اور عشاء کا وقت آئے، علاقہ وہی ہے، مسجد وہی ہے، بستی وہی ہے، لیکن ساری صفیں خالی نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چند ایک بوڑھے نمازی ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ آخر وہ کون سی مخلوق تھی جو جمعہ میں آ کر کے تمہارے پیچھے اماموں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہی تھی؟ کیا وہ آسمان سے اتری تھی؟ نہیں۔ کیا وہ کسی علاقے کسی اور شہر کی تھی؟ نہیں۔ شہر بھی وہی تھا، علاقہ بھی وہی تھا، محلہ بستی بھی وہی تھی۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کثیر تعداد میں جب جمعہ میں نمازی تھے تو عصر میں کہاں چلے گئے؟ وہ مغرب میں کہاں غائب ہو گئے؟ کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ نہیں۔ اے لوگوں 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے مسلمانوں پر، اور اتنا اہم فرض ہے، یہ اتنا اہم فرض ہے، روز محشر کے جہاں گداز ہوا اولی پرسش نماز ہوا بس مکندر نماز ہا تقصیر۔ اے لوگوں سب سے پہلے قیامت کے دن کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تمہارے کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تمہاری آل اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تمہاری زمین جائیداد بال بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا تو نماز کا ہوگا، یعنی سب سے پہلے پوچھا جائے گا انسان سے نماز کے بارے میں۔ جس نماز کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے قیامت کے بارے میں، اے لوگوں اسی نماز کے تعلق سے ہم سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اے لوگوں یہی غوث اعظم ہے، 5 وقت کی نماز تو چھوڑیے، وہ تو نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز تو بہت بڑی بات ہے، پوری رات وہ تو جا کر کے نفل نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم پوری رات جا کر کے نفل نماز ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں تب ہم یہ نعرہ لگائیں ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک انسان 8 دن میں جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آئے اور یہ کہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میرے بھائی تیرے ہاتھ میں دامن ہے کہاں جو چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ پہلے دامن پکڑ اور اس کے بعد کہے کہ میں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری چیز جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں، تیسری چیز غوث اعظم کے کردار کی ہے۔ اے لوگوں میں کرامتیں بھی سنا سکتا ہوں غوث اعظم کی، اور غوث اعظم کی کرامت کوئی ایک آدھ تھوڑی ہے کہ ہم اس کو بیان کر دیں تو وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ ولی کی کرامت کے تعلق سے یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر قیامت تک اس کی کرامتوں کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا ہے، قیامت تک اس کی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جب تک وہ زمین کے اوپر تھے بس تب تک ہی کرامت ہوتی تھی، اس کے بعد کرامت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہرگز نہیں۔ آج بھی بے شمار کرامتیں ہیں جو غوث اعظم اپنے مزار میں رہتے رہتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ پکار کے تو دیکھیے، آپ دل سے ان کو بلا کے تو دیکھیے، میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں کوئی دنیا کے کسی حصے میں کسی گوشے کسی کونے میں مجھے جب پکارتا ہے، بلکہ وہ تو فرماتے ہیں پکارنے کی دیر بھی نہیں ہوتی ہے، میرا مرید مشرق میں ہو، میرا نام لینے والا مشرق میں ہو، اس سے محبت کرنے والا مشرق میں ہو، فرماتے ہیں اگر اس کا اسی مشرق میں ستر کھل جائے، دوسرے لفظوں میں کہو وہ بے آبرو ہو جائے، میرے غوث فرماتے ہیں اپنے مزار میں بیٹھے بیٹھے میں اس کی ستر پوشی کر دوں گا۔ اس پاورفل شخصیت کا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہیں اپنے مزار میں لیکن پوری دنیا کی خبر رکھ رہے ہیں، اس شخصیت کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ خود قصیدہ غوثیہ کے اندر اشارہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، پوری دنیا کو میں ایسے ملاحظہ کرتا ہوں گویا رائی کا دانہ میری ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا
ہو، ذرا غور کیجئے کسی کی ہتھیلی پر رائے کا دانہ رکھا ہو، اس دانے کا کوئی حصہ کوئی گوشہ ذرا بتاؤ پوشیدہ رہے گا؟ نہیں میرے غوث فرماتے ہیں بالکل میں اسی انداز میں دنیا کو ملاحظہ کرتا ہوں، یہ دنیا میرے سامنے ہتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح ہے۔ اب وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کو پکار کے تو دیکھیے، آپ مشکل گھڑی میں گر جائیں تو ان کا نام لے کے تو دیکھیے۔ میرا ایقان کہتا ہے نام لینے کی دیر نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی ساری مشکلوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ وہ طاقت ہے غوث اعظم کے نام میں۔ لیکن اے لوگوں ہمیں یہ بات کرنی ہوگی یہ طاقت ان کو کیسے مل گئی؟ دنیا کی ساری دوریاں ساری مسافتیں ان کے لیے سمیٹ دی گئی ہیں، دنیا کے سارے فاصلے ان کے لیے ختم کر دیے گئے ہیں، پوری دنیا کو وہ اپنے مزار میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ طاقت ان کو اللہ نے کیسے دے دی؟ آج ہم اے لوگوں زندگی پر دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن غوث اعظم کی دعا کا کمال دیکھیے، 12 سال ہو گئے کشتی کو ڈوبے ہوئے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کی دیر نہیں ہوتی ہے، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پہ لگ جاتی ہے۔ یہ کمال غوث اعظم کی زبان میں کیسا پیدا ہوا؟ اے لوگوں میں کہتا ہوں وہ کشتی 12 سال کی تھی، اگر وہ 12,000 سال کی بھی ہوتی اور میرے غوث دعا کر دیتے، خدا کی قسم 12,000 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی کنارے پہ لگ جاتی کہ نہیں لگ جاتی؟ بالکل اے لوگوں غوث اعظم مردے کی ہڈی پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں قم باذن اللہ، مرغا زندہ ہو جاتا ہے، بانگ دینے لگتا ہے، مردے کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، مردے میں جان آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کرامتیں ہیں غوث اعظم کی، ان پر بات کی جا سکتی ہے، کرامتیں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اے لوگوں میں کرامت بیان نہ کر کے ان کی سیرت اس لیے بیان کر رہا ہوں، کرامت بھی سننا چاہیے اللہ والوں کی، کیونکہ اللہ والوں کی کرامت سننے سے عقیدت کے محل اپنی پلکوں پہ تعمیر ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سننے سے انسان کا سینہ ہلتا ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے میں ان کی سیرت کا ایک چیپٹر رکھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دو باتیں آپ نے سماعت کر لی، غوث اعظم کی سیرت کا کردار کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت لمحہ لمحہ کی جائے۔ غوث اعظم کی سیرت کا کردار کیا ہے کہ ہم ایک وقت کی بھی نماز کو قضا نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے غوث اعظم کی سیرت سے کہ حلال کو اختیار کریں اور حرام سے بچ۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اے لوگوں بالکل اشرفیوں کی تھیلی بھر کے لایا، کہا حضور یہ قبول کر لیں۔ اے لوگوں آج ہم جیسے لوگ ہوتے تو کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی پوچھ گچھ، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، آنکھیں بند کرتے رکھ لیتے، لیکن اے لوگوں غوث اعظم نے انکار فرما دیا، کہا نہیں لے جا، تیرا یہ تحفہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے پھر اصرار کیا حضور لے لیجئے نا، آپ نے پھر انکار فرما دیا۔ وہ پھر کہتا ہے حضور قبول کر ہی لیجئے نا، غوث اعظم نے پھر انکار کر دیا۔ اے لوگوں جب اس نے شدت اختیار کی ہے، جب زیادہ اصرار کیا ہے نا اس نے، غوث اعظم نے یہ غصے میں ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے اس کو پکڑ کر کے جیسے زور لگایا ہے ہاتھوں پر تو خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ اللہ غور کیجیے آپ، ابھی وہ سونے کے سکے ہیں جو ایک بند تھیلی میں غوث اعظم کو دیے گئے ہیں، کیونکہ غوث اعظم نے آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ ہم آپ پہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھول کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے ہیں جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا کرتے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تم کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اللہ والے جب دیکھنا چاہتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آسمان کے پیچھے کا دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کا دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہ بار بار اصرار کرتا ہے حضور قبول کر لو، حضور قبول کر لو، لیکن غوث اعظم اس کے عیب سے پردہ ہٹانا نہیں چاہتے ہیں، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے میرے غوث بار بار ارشاد فرماتے ہیں تیرا تحفہ نہیں چاہیے، تیرا تحفہ نہیں چاہیے، لیکن جب بار بار اصرار ہوتا ہے تو غوث اعظم ہاتھ میں لے کر کے اس کو نچوڑ دیتے ہیں، خون کے قطرے زمین پہ جب ٹپکے ہیں تو وہ خوف کھاتا ہوا کہتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ غوث کا کردار بول رہا تھا تم غریبوں کا خون چوستے ہو اور مالے ناحق دبا کر کے مجھے نذرانے دینا چاہتے ہو، یہ نذرانہ عبد القادر جیلانی کبھی قبول نہیں کرے گا، تیرے اس نذرانے سے میں راضی نہیں ہو سکتا، جب میں راضی نہیں ہو سکتا تو میرا
میرا پروردگار کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ کردار ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیا ایک انسان حلال کا کھائے، حلال کا کمائے اور حلال کا اختیار کرے۔ ایک کہتا ہے انسان میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بس ختم کر رہا ہوں، حدیث شریف پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ثم اخذ الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی یا رب فانا يستجاب مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور وہ آنے والا شخص مسافر ہے۔ مسافر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پہ جانے سے پہلے ہی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کر کے آیا، مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا میری دعا کو قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے۔ وہ دعا کرتا چلا جا رہا ہے، آنسو آتا چلا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مسافر کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صرف اس لیے مطعمہ حرام، اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس نے جو پانی پیا ہے وہ حرام کا پیا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش بھی حرام کا کھا کر کے ہوئی ہے۔ یعنی اے لوگوں، آقا نے بتا دیا اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی کمائی پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی کی دعا قبول نہ ہو تو اس کو غور کرنا چاہیے اس نے جو رزق کھایا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آج نادانی میں نے وہی تو کہا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے مال کماتے ہیں، چال بازی سے فریب سے مال کماتے ہیں۔ اے لوگوں، چال فریبی ایسی بھی ہوتی ہے، آپ پھل لینے جائیے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، میں نے بھی دیکھا ہے کہ مومن مسلمان ہونے کے باوجود کوئی داغدار چیز ہے، خراب چیز ہے، اس کے خراب حصے کو چھپا کر کے اس کے صاف ستھرے حصے کو سامنے رکھ کر کے بیچتے ہیں۔ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کسی چیز کے اندر عیب ہو تو اس کا عیب ظاہر کر کے بیچنا ضروری ہے، کسی کو دھوکہ دینا یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جو دھوکہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے مال کمائے تو وہ مال حلال نہیں مال حرام بن جاتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ کسی انسان نے خود مال حرام کھایا ہو، اپنے بچوں کو مال حرام کھلایا ہو، مال حرام سے اپنی پیٹ کی پیاس کو بجھایا ہو، تو ذرا بتاؤ مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں وہ دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ضرور ہو جائے گا لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آقا نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، آقا نے ایک اصول عنایت فرما دیا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، جو حرام کا کھانا کھائے دعا قبول نہیں ہوگی، جو حرام کا پیے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس کی پرورش حرام کا کھلا کھلا کر کے کی جائے وہ کبھی بھی دعا کرتا رہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہی تو غوث اعظم اپنے کردار سے بتا رہے ہیں، غوث اعظم نے اس کے تحفے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میرے غوث جانتے ہیں اس کے پاس جو یہ مال ہے یہ مال حلال نہیں مال حرام ہے۔ یہ تین چیپٹر غوث اعظم کی زندگی کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کردار تو بہت سارے ہیں غوث اعظم کے، لیکن آج ہی کے لیے اتنا کافی ہے، دوہرا لیں تاکہ آپ کو کل تک یاد رہے۔ ایک کیا نمازوں کی پابندی غوث اعظم کا کردار ہے، دوسرے قرآن کی تلاوت یہ غوث اعظم کا کردار ہے، اور تیسری بات ہے مال حلال اور رزق حلال کھانا کمانا یہ غوث اعظم کا کردار ہے۔ یہ تین کردار غوث اعظم کے ہیں، آپ اپنی زندگی میں نافذ کیجئے اور پھر اپنی زندگی میں بہاریں دیکھیے۔ آپ کہتے ہو یار پہلے تو آسمانوں سے ہمارے لیے فرشتے اتر آتے تھے، پہلے تو دریا ہمارے لیے راستے بنا دیا کرتا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہمارے تو گھوڑے دریاؤں میں دوڑ جایا کرتے تھے، ہمارے لیے تو آسمان سے فرشتے اتر آیا کرتے تھے، ہماری مدد تو فرشتوں سے کرائی جاتی تھی۔ غوث اعظم سے بھی یہی سوال ہوا تو معلوم ہے میرے غوث نے کیا فرمایا؟ میرے غوث نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو جیسے پہلے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی ایسے ہی تمہاری مدد کی جائے تو تم اپنا طریقہ ان جیسا بنا لو۔ خدا کی قسم تم نے اپنا طریقہ ان جیسا بنا لیا، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ شان، وہ قدریں جو ان کو حاصل تھیں وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اے صبا طوفان نوح لانے سے فائدہ کیا، چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔